حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات برادران اسلام، آج بتاریخ 9 ربیع الثانی 1441 کے مطابق 6 دسمبر سن 2019 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں مسلمانوں کی یا مسلمان کی پہچان کے موضوع پر قرآن و سنت کے کچھ پھول چن کر کے لایا ہوں. اسی کی روشنی میں آج ہم خود کا جائزہ لیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیا اس معیار پر، اس کسوٹی پر جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، قرآن نے جو علامات اور جو پہچان بتلائی ہے، کیا وہ پہچان، وہ علامت، وہ اوصاف، وہ گڑ، وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں ہمارے اندر موجود ہیں؟ ہمیں خود اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے، اعمال اور اخلاق معاملات کو تولنا ہے، ٹٹولنا ہے، محاسبہ کرنا ہے. آج اسی موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر دی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، آج ہماری ہی انہی اسلام سے ناواقفیت اور دوری کی وجہ سے ہم سے بڑے ہی قیمتی اثاثے اور بڑی بڑی چیزیں ہم سے چھنتی جا رہی ہیں. دشمن ہمارے سروں پر ننگی تلواریں لے کے لہراتا ہے
ناچتا ہے، رقص کرتا ہے، موت رقص کرتی ہے، ہمیں ہوش نہیں آ رہا، ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں آ رہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 6 دسمبر ایشیا کے مسلمانوں بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا کون سا وہ دن ہے، تو بہت کم مسلمان یہ جانتے ہیں۔ اتنی جلدی ہم اپنے درد کو، الم کو، تیس کو، زخم کو، جو دشمن ہمیں لگاتا ہے، جو اللہ کا دشمن ہے ہمیں لگاتا ہے، ہم اس درد کو بھی بھول جاتے ہیں۔ 6 دسمبر ہو یا مسلمانوں کے لیے 9/11، ایک 9/11 کسی کے لیے تھا جس نے خود اپنے گھر کو تباہ و برباد کر کے تہمت لگا دی مسلمانوں پر، کہ مسلمانوں نے اس کے نخوت اور اس کے کبر کے اس بلند و بالا عمارت کو زمین بوس کر دیا جسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا گیا۔ اور وہی 9/11 کو ایک ملک نے، اور آج 6 دسمبر جو میں کہتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بلیک ڈے، بالخصوص ہندوستانی بھارتی مسلمانوں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں پورے عالم اسلام کے لیے بلیک ڈے ہے، جس دن ایک تاریخی اللہ کی مسجد کو بھارت کے وحشی درندوں نے، فرقہ پرستوں نے، آتنکوادی دہشت گردوں نے، انڈیا کے بدماشوں نے، زانیوں نے، فاسقوں نے، فسطائیوں، بدماشوں، خنڈوں نے، لچوں، لفنگوں نے، بلکہ حیوانیت اور بربریت، حیوان بھی، جانور بھی ان سے اچھے، جنہوں نے اللہ کے اس بند کرو یہ لائٹ بند کر کیا اس کو خطبہ سنیے غور سے۔ نماز پڑھنا بھی دوران خطبہ سوائے 2 رکعت کے منع ہے، چاہے کہ آپ لوگ کانا پھوسی کریں، بات چیت کریں، یہ تو حرام ہے، جمعے کے اوقات سے بھی آپ کو ہے۔ فسطائی طاقتوں نے اللہ کے اس گھر کو ڈھایا، آج کا وہ دن تھا بلیک ڈے، آج بلیک ڈے ہے، سیاہ دن ہے، کالا دن ہے، اور 9/11 بھی کالا دن ہے بھائی طور کہ ایک ایسی عدلیہ نے ایسا انصاف کیا، جو انصاف نہیں فیصلہ کیا، جس میں انصاف کا ایک حصہ بھی باقی چل گیا۔ سب کچھ اقرار کرتے ہوئے، اس کے باوجود بھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایک طرفہ فیصلہ کر کے، جس کے ہاتھوں میں پاور ہو، طاقت ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، خوف اور دہشت کے اس ماحول میں اس نے ایسا فیصلہ کیا جو فیصلہ بہرحال اس کا ضمیر بھی اس کے خلاف ہے۔ آج کا وہ دن ہے۔ خیر، میں اس موضوع پر سوائے افسوس کے اور کیا کہہ سکتا ہوں، اور سوائے اس بات کے کہ لوگوں اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، دین اسلام کی سچائی اور صداقت کو سمجھو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو، اور اسلام چلتے پھرتے آپ اسلام کا نمائندہ، اسلام کے سفیر، اسلام کے غلام، اسلام کے خادم نظر آئیں، کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ دیکھنے والا یہی کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ کی صداقت پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی اچھائی پر، آپ کے حسن معاملگی پر، آپ کے حسن سلوک پر، آپ کے بہترین اخلاق پر، شیریں زبانی پر، آپ کے کردار کو دیکھ کر کے وہ کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے۔ آئیے، لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا میں، قرآن کریم کی روشنی میں اپنا بھی، آپ سب کا بھی، ہم سب جائزہ ہے کہ ہم میں کیا وہ علامات، کیا وہ نشانیاں، کیا وہ پہچان موجود ہیں جو اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہم سے چاہتا ہے، جو اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ ہم اپنے نفسوں کا جائزہ ہیں۔ اچھی طرح سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد جب دفن کیا جاتا ہے، میں نے قبر کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا، بہت سارے لوگ جلا دیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، بہت سارے لوگ جنگلوں میں درندوں کے شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کہیں صحراؤں میں ختم ہو جاتے ہیں، مچھلیاں اسے کھا لیتی ہیں۔ المہم
دفن کر دیا جاتا ہے، جیسے بھی طریقے سے، کاٹ کر، پیٹ کر، قیمہ بنا کر، جلا کر، راک کر، کسی بھی انداز سے، المہم وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے، اس کا جسم، اس کی باڈی اس زمین کے اندر مٹی ہو جاتی ہے۔ مسلمان اسی کو قبر کہتے ہیں، وہی اس کی قبر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ فرشتے قبر میں آتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربک، تمہارا مالک کون ہے؟ تمہارا مالک کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ ومن نبیک، تمہارے نبی کون سے؟ 3 سوال، اور اس کے جوابات بھی یہ ایسا امتحان، یہ ایسا اختبار، یہ ایسا ٹیسٹ ہے، بلکہ جس میں رزلٹ بھی آؤٹ ہے۔ رزلٹ مطلب یعنی جوابات بھی۔ جب یہ پوچھا جائے من رب کا، تمہارا مالک، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا کون؟ مومن ہوگا تو وہ کہے گا اللہ۔ کیا؟ اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ مسلمان ہوگا تو کہے گا، وہ بھی مسلمان، صحیح مسلمان، ورنہ رٹا مارنے والا مسلمان نہیں، صحیح مسلمان جو اسے واقعی اللہ کی عبادت و بندگی اس دنیا میں کی ہوگی، وہ میں بتاتا ہوں صحیح مسلمان کون ہے۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ جواب معلوم ہے، دین یہ اسلام، میرا دین اسلام، یہ جواب اللہ کو پسند ہے۔ من نبیوں کا، تمہارے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں تو آپ یہ بھیجیں نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 سوالات اور ان کے جوابات بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں مومن تھا، صحیح مسلمان تھا، وہ ان 3 سوالوں کے جب جواب دے لے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، جنت کے دروازے کھول دی جائیں، تا حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے، اور اللہ آواز دے گا نم کا نومت العروس، سو جا، جس طرح دلہن اپنے سہاگ کی پہلی رات کو پھولوں کے سیج پر نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ سوتی ہے، اسی طرح تو بھی سو جا۔ اللہ ہم سب کو یہ دل مبارک فرمائے اور قبر کی اذیت و مشکلات سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں ان نعمتوں سے جو اللہ نے رکھی ہیں قبر میں، اللہ ان سے ہمیں مال و مال فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ سوالات جوابات اس کی تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کے خطبے کو میں نے مسلمان کی پہچان کے تعلق سے رکھا ہے، تو میں اسی کے اوپر گفتگو کروں۔ مسلمان ظاہر ہے اسلام لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں۔ اسلم یسلم اسلاما، مسلمن اسی سے مسلم ہے، اسلام لانے والا۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے، کئی دفعہ ہم نے بتلایا ہے، اسلام کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے سلامتی کے، امن کے، شانتی کے۔ دوسرا معنی ہے خود سپردگی کے، یعنی آتم سمرپن کے، یعنی خود کو کسی کے حوالے کر دینا، کسی کا فرمانبردار، تابعدار بن جانا، اس کا معنی سمجھ۔ اسلام شریعت کی زبان میں، شریعت میں اس مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ بہت سارے لوگوں سے اگر ہم پوچھیں کہ مسلمان کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو مسلمان نہیں۔ ظاہری طور پر تو ہم یہ کہتے تھے رجسٹر میں اس کا نام عبداللہ عبد الرحمان ہے، مسلمان۔ کسی سے پوچھو کہ نماز روزہ پڑھنا، اللہ کو ماننا، یہی مسلمان۔ اللہ کو ماننا یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، وہ بھی طواف کرتے تھے، وہ حج کرتے تھے۔ جناب علی آپ کو پتا ہونا چاہیے، کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، انہیں اسلام نے مسلمان نہیں کہا۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اور اس موضوع سے مجھے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ بھی یاد آ گیا، میں آپ کو واقعہ بتاتا چلوں کہ آج کل ہمارے یہاں ہمارے اسٹیجوں پر غیر مسلموں کو بلایا جاتا ہے، اور بلا کر کے بڑے بڑے پروگراموں میں ان سے اسلام کے تعلق سے بہت باتیں سنی جاتی ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ارے غیر مسلم ہمارے اسلام کے بارے میں یہ کہہ رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہا، اچھی بات ہے کہہ رہا ہے، لیکن
میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں اسی مناسبت سے کہ ایک بار آپ کو پتا ہے گاندھی جی ہندوستان کے بہت بڑے بیرسٹر تھے. اس دور میں دو ہی بیرسٹر بڑے مشہور تھے, محمد علی جناح صاحب تھے اور ایک گاندھی جی تھے. دونوں کی آپس میں ٹکراؤ رہتی تھی اور اس ٹکراؤ کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے, جو ہوا سو ہوا. بہرحال اچھا یا برا اب تو جھیلنا ہی ہے, چل ہی رہی. مولانا محمد علی مغیری, مغیر یہ بہار میں ایک علاقے کا نام ہے, مغیر ضلع ہے یا کیا ہے پتہ نہیں, شہر. مولانا مغیری صاحب سے گاندھی جی ملنے گئے, ملاقات ہوئی. تو گاندھی بیرسٹر تھے, بہت ساری مطالعہ کتابیں انہوں نے کری تھی, بڑی بڑی کتابوں کے مطالعے کیے تھے. انہوں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا تھا. سیدنا عمر فاروق اعظم کے بارے میں ان کی بڑی بہترین رائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی رائے تھی. تو سیرت کے حوالے سے انہوں نے مولانا محمد علی مغیری کے سامنے اسلام کا تذکرہ کیا, نبی کی سیرت مطہرہ کا تذکرہ کیا, قرآن کریم کی تعریف کی اور توصیف بیان. مولانا محمد علی مغیری بڑے غور سے ان کی باتیں خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں. جب گاندھی جی اپنی بات کہہ چکے تو مولانا نے پوچھا کہ گاندھی جی آپ مجھے اسلام کی تعریف اور اسلام کی مدح ثنا نہیں, بلکہ آپ اسلام کی وہ باتیں ہمیں بتلائیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں. آپ اسلام کی وہ باتیں بتلائیں. سوال دیکھیے بڑا معقول ہے کہ آپ اسلام کی وہ باتیں بتلائیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کے تعلق سے آپ اس پہلو سے مجھے آگاہ کیجئے جو پہلو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یا جسے آپ نے اچھا نہیں سمجھا ہے, اس کو بیان کیجئے آپ. یہ سننے کے بعد چونکہ گاندھی جی سوال کے لیے تیار نہیں تھے تو فوراً انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آتا جو اچھا نہ ہو. اسلام بھی اچھا ہے, قرآن بھی اچھا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی, ان کی سیرت بھی اچھی ہے, میں نے پڑھا ہے. مطلب یہ کہ بہت اچھا دین ہے, بہت اچھے نبی ہیں, بہت اچھے رسول ہیں, بہت اچھے پیغمبر تھے. ہمیں تو کوئی ایسی بات ان میں نظر نہیں آئی جو مجھے اچھی نہ لگی ہو, مجھے سب اچھی لگی. اس پر مولانا مغیری صاحب نے ان سے کہا جب آپ کو سب اچھا لگتا ہے تو ابھی تک آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیا؟ جب اسلام کی ہر بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ نے ابھی تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ یہ سننے کے بعد گاندھی جی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ خاموش ہو گئے. مولانا خفا ہوئی, مولانا ناراض ہوئی اور فرمایا کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے غلط کہا. ابھی جو آپ تعریف کر رہے تھے, جو کچھ بھی آپ نے کہا یہ غلط کہا ہے. آپ ہمیں صرف پھانسنا چاہتے ہیں اس شکاری کی طرح جو شکاری پرندوں کو پکڑنے کے لیے انہی کی بولی بولتا ہے اور انہی کی آواز نکالتا ہے تاکہ پرندے اس سے قریب آئے اور اسے جال میں پھنس جائے. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اسلام کو ماننے والے, اسلام کو اچھا کہنے والے, قرآن کو اچھا کہنے والوں کی کمی نہیں ہے, سب مانتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین صادق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے, مانتے تھے. قرآن عزیزان گرامی, آج ہم بڑے بڑے کچھ سوامی جی کو, کچھ غیر مسلموں کو, کرسچنوں کو, پادریوں کو بلا لیتے ہیں اور اپنے اسٹیجوں پر انہیں کھڑا کرتے ہیں. وہ اسلام کی تعریف کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کرتے ہیں. ہم پھولے نہیں سماتے, نعرے لگاتے ہیں, جو جذبے کرتے کہ نہیں کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں. حالانکہ کوئی ان سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ پنڈت جی, سوامی جی, پادری جی, فادر جی, آپ اسلام کے بارے میں اتنا سارا نالج, اتنی تعریف اور توصیف اور شعر اور نظم اور سب کچھ کر رہے ہیں, جب آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے یہ اسلام, تو یہ بتائیے کہ اسلام قبول کرنے سے کون سی چیز آپ کو رکاوٹ بن رہی ہے, کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے؟ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ سوال کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے, یہ کوئی نہیں سوال کرتا ہے. عزیزان گرامی, یہ ہے ہمارا کہنا. یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں, جانتے ہیں, سب جانتے ہیں اللہ کو, کوئی نہیں ایسا دنیا میں 2-3-1% کے علاوہ, وہ بھی بہت کم, جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں, اللہ کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے. سب پتہ اصل اسلام, لیکن وہ مسلمان اس کے باوجود بھی نہیں.
بہت سارے مسلمان ہیں، آپ بھی ہیں، ماں باپ یہاں پیدا ہوئے، حاجی عبداللہ، حاجی عبدالرحمان، حاجی فلاں، حاجی عبدالستار، آپ سب آپ کے والدین مسلمان، ایسے ہی آپ بھی مسلمان ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے اللہ کی، آپ سے اگر پوچھا جائے قرآن کے بارے میں، آپ سے پوچھا جائے اگر دین اسلام کی تعریف کیجیے، آپ بتلائیے، تو بہت کم مسلمان ہیں جن کو پتا ہے کہ دین اسلام کیا ہے۔ بتائیے ہمارا نام عبداللہ ہے، ہم فلانے گھر میں پیدا، مسلمان۔ سنو، کس کو کہتے ہیں دین اسلام کو دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ جاننا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں نالج لیں۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ جانیں کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ورنہ اس اسلام کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا کہ آپ عبداللہ عبدالرحمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور آپ کا نام عبداللہ عبدالرحمان یا عبدالستار یا محمد غلام یا غلام حسین یا فلانے ٹھکانے اور رکھانے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، دنیا کمانے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا، بیرسٹر بنا دیا، مجسٹر بنا دیا، کلکٹر بنا دیا، آپ نے آسمانوں کے اوپر دنیا پڑھا، لیکن دین کو نہیں بتایا، بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آخرکار اسے فنا کے گھاٹ اترنا مرنا ہے۔ سعودی عرب میں آپ لوگ رہتے ہو، میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں نئے برتن، نئے پلیٹیں، نئی چادریں، نئے بیڈ، نئے سامان ہوں گے۔ سب ہر رات مارکیٹ میں جا کے پرانا ڈپلیکیٹ سامان خرید کر کے لا کر کہاں یہاں رہنا ہے، کھانا پکانا ہے، کھانا ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ مجھے پتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو نئے برتن، نئے سامان، نئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، سب پرانی اس مستعمل چیزیں لے کے چلنے کے، کہاں یہاں رہنا ہے، چند دن رہنا ہے، اس کے بعد ایک لگا کے اپنے وطن جانا ہے۔ یہی حال اس دنیا کا ہے۔ تم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، ایک دن اس دنیا کو تمہیں ترک کرنا ہے، فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اینٹ اور مٹی بٹورتے بٹورتے تم نے اسلام کے جوہر اور اسلام کی موتیوں کو ٹھکرا دیا، تمہیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ سن کے مسلمان ہوئے، سن کر کے نمازیں پڑھ رہے ہو، سن کر کے عقیدے رکھ رہے ہو، سن کر کے دین کو پتہ چلا رہے ہو، دین کے بارے میں جانکاری سن کے سب کر رہے ہو۔ حقیقت میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ لگاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ۔ اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، لیکن صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا، دعاؤں سے تقدیریں نہیں بدلتی، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا جناب علی، آپ کے عمل کا بھی اس کے اندر دخل ہونا چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی، زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا حلیہ آپ کا ہونا چاہیے، مسلمانوں کی شکل و صورت آپ کی ہونی چاہیے، مسلمانوں کا کردار آپ کا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا عقیدہ آپ کا اسلام کا عقیدہ ہونا چاہیے، اسلام کا حلیہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہو۔ ایسا نہ کہ کوئی کافر بدماش گنڈا بچہ سمجھا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے مسلمان ہے، یہ کافر ہے، سلام کریں کہ نہ۔ آج ہم نے کیا فائدہ ملا ہم کو بتائیے، کفر کے راستے پہ چل کر، کفر کے طور اور طریقے اختیار کر کے ہم کو کیا ملا، کیا ملا؟ کس نے ہمیں عزت دی؟ عزت اور طاقت اور قوت کا سرمایہ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس، کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ نہ کوئی حکومت، نہ کوئی سیاست، نہ کوئی دولت، نہ کوئی محل، اور نہ ہی کوئی طاقت اور کوئی قوت، صرف اللہ ہے۔ اللہ کے پاس عزت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اسی کے پاس قوت ہے، اسی کے پاس غلبہ ہے، اسی کے پاس، اسی کا کھاتے ہوئے اس نے پیدا کیا۔ تو اس نے جس طرح حلیہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جس طرح شکل و صورتیں اسلام نے بتلائی ہیں، اور محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اپناؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورتیں، یہود اور نصارہ کی شکل و صورتوں سے توبہ کرو، ان کے حلیے سے توبہ کرو۔ شرم آتی ہے تم کو؟ کھاتے ہو اللہ کا، کہتے ہو زبردستی میں مسلمان، اور تمہارا چہرہ مسلمانوں جیسا نہیں، تمہارا کیریکٹر مسلمانوں جیسا نہیں، شرم نہیں آتی تم کو؟ مسلمان بہت زیادہ حامی کرو گے، کچھ فائدہ نہیں ہے، یاد رکھو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ اللہ کے پاس ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی حکومت، کوئی سیاست، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اس لیے اس کو سمجھ، اسلام جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے الاصول الثلاث، دین کے 3 بنیادی اصول، اس کو پڑھیے، اس میں اسلام کی تعریف انہوں نے ذکر کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ توحید کو، اللہ کی توحید کو سچے دل سے، جان اور دل سے تسلیم کرنا،
اللہ کی توحید کو، توحید الوہیت ہو یعنی اللہ عبادت میں اکیلا، اللہ کے اسماء و صفات وہ بھی بے نظیر بے مثال اکیلا ہے، اللہ کی جو ربوبیت توحید کی قسم ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اس توحید کو دل و جان سے ماننا یا دل و جان سے اپناتے ہوئے اپنانا ماننا نہیں بلکہ اپنانا، قبول کرنا، اس توحید کو دل و جان اللہ تعالیٰ کے مطیع اور سپرد کر دینے اور اس کے احکام اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اس کا تابع فرمان رہنے اور اس کے ساتھ کسی کو ساجھیدار اور شریک نہ ٹھہرانے کا نام دین اسلام ہے۔ سمجھ بات ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو دل و جان سے مانتے ہوئے اللہ کے احکامات اور اس کے فرمان کو قبول کرنا، عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو ساجھیدار نہ ٹھہرانا، یہ ہے دین اسلام۔ یہ کیا ہے؟ حرام نہ کھانا یہ دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ زنا نہ کرنا کسی بھی دھرم میں نہیں ہے کہ زنا، کسی بھی دھرم میں نہیں ہے کہ چوری کرو، کسی بھی دھرم میں نہیں ہے بد اخلاقی کرو۔ سب دھرم میں بات کرو گے آپ اخلاق کی، محبت کی، اچھے معاملے کی، پیار کی، اخوت کی، بھائی چارگی کی، سب کہیں گے ہاں ہمارے دین میں بھی تو ہے، ہمارے دین میں بھی تو ہے۔ دین اسلام مسلمان کی ایک پہچان ہے، دین اسلام ایک امتیازی، نمایاں، منفرد دین کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین اسلام ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ کس کی؟ اور اس کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے جس کا نام اللہ ہے؟ جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو بنایا۔ اے لوگو سنو، جس نے تمہیں آنکھیں دی اسی نے اسلام بنایا، جس نے تمہارے کان بنائے اسی نے اسلام بنایا، جس نے تمہارے ناک بنائے اسی نے اسلام بنایا، جس نے تمہاری زبان بنائی اسی نے اسلام بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا اسی نے اسلام بنایا ہے، جس نے تمہارے منہ میں زبان دی اسی نے اسلام بھی دیا ہے، جس نے تمہیں آسمانوں سے پانی دیا ہے اسی نے تمہیں اسلام دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کوئی دھرم نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ایک ہی دھرم، ایک ہی دین ہے، اور وہ اسلام جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اسی آسمان والے رب نے تم کو پیدا کیا، پانی کا ایک بوند تھے ماں کے پیٹ کے اندر، جب تم داخل ہوئے وہ بوند داخل ہوا، 9 مہینے کے بعد تمہارے باپ نے نہیں بنایا وہ شکل و صورت ہے، ناک اور آنکھ اور کان۔ دنیا کی کوئی مشین بتا دو، دنیا کی کوئی طاقت بتا دو، دنیا کی کوئی دیوی بتا دو، دنیا کا کوئی نبی بتا دو، دنیا کا کوئی پیر بتا دو، دنیا کا کوئی پیغمبر بتا دو، دنیا کا کوئی رسول بتا دو، دنیا کا کوئی جن بتا دو، بھوت بتا دو، بڑا سے بڑا بادشاہ بتا دو، جس نے ایک بال بھی پیدا کیا، آدمی تو آدمی، ایک روبوٹا بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھ سکتا؟ بولو بتاؤ مجھے۔ اور جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کی کیا بساط ہے؟ انہیں تو اینڈ دو تو ترک نکل جاتے، تو خود توڑتے ہو، موڑتے ہو۔ جو مر گئے ان کی کیا طاقت ہے؟ وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، جن کو تم پوجتے ہو تمہارے اوپر افسوس ہوتا ہے، تمہاری مسکینیت پر اور قرآن و سنت کے علم سے یتیمی پر اور شیطان لعین کے اس بہکاوے میں آئے ہوئے تمہارے گرو گھنٹالوں پر افسوس ہوتا ہے، ان اماموں پر، ان داڑھیوں پر، پگڑیوں پر، جو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے، جو تمہیں درگاہوں مزاروں پر لے جا کے جھکاتے ہیں، جو مرے ہوئے لوگوں کے سجدے کرتے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام، بولو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر۔ اور جو اسے اسلام سمجھے وہ کافر نہیں۔ شکل صورت نے بنائی ضرور ہے، لیکن اس منبر پر کھڑے ہونے والا وہ ابلیس لعین جو تمہیں درگاہ، مزار، شبد علم، چبوترے، تعظیم،
انٹ شنٹ نہ جانے کہاں کہاں تمہیں جھکاتا ہے، اللہ کے بارے میں بری بری باتیں کہتا ہے۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اللہ کے احکامات اور فرما بردار کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، خود کو اللہ کے حوالے کر دو۔ تمہاری مرضی نہیں، تمہاری کوئی خواہش نہیں، تمہاری کوئی چاہت نہیں، تمہاری کوئی سوچ نہیں۔ اس کے اوپر حکمرانی کس کی ہونی چاہیے؟ بولو۔ یہ نہیں کہ میری مرضی، میں آزاد، بے غیرتو، جمہوریت کے اس کتیے کے پیچھے بھونکنے والوں، یہ جمہوریت طوائف کتیا ہے، یہ ڈیموکریسی تمہارے ایمان کو یہ اسلام نہیں ہے۔ اس کے اوپر تم اسلامی چڑھ دو، اسلام کا نام چڑھ دو، کوئی شراب اسلام کے نام پر بیچو تو وہ شراب اسلامی ہو سکتی؟ بولو۔ طوائف کے نام پر اسلامی لگا کر کے تم نے اسلام کو بھی رسوا کیا۔ جمہوریت ایک طوائف ہے جسے تم نے اسلامی جمہوریت کا نام دے کر اسلام کو رسوا اور بدنام کیا ہے۔ اسلام میں جمہوریت کفر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس جمہوریت کے اس طوائف نے ہمیں در بدر کر دیا۔ آزادی، اب لڑکے شادی کر رہے ہیں، لڑکیاں بیاہ کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے تمہارے ملک کا یہ قانون ہے اور تمہیں یہ اختیار اور تمہیں یہ وہ حق دیا جاتا ہے، تمہارا حق ہے، تمہارا حق ہے۔ بھوکے مر جاتے، مریض تڑپ تڑپ کے ہاسپٹلوں میں مر رہا ہے، ایڑیاں رگڑ کر، بیڈ نہیں ہے، بسترے نہیں ہیں، اور گورنمنٹ ادھکار دے رہی ہے کیا کہ لڑکی آپس میں شادی کریں، لڑکے بھی آپس میں شادی کریں، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ اس نظام، اس قانون کی ضرورت ہے؟ اللہ اللہ، قربان جاؤ۔ اسلام سے دشمنوں، اسلام سے بے غیرتی کرنے والوں، دشمنوں، ایک دن تمہیں بھی جہنم میں جانا، مرنا ہے تو بغیر اسلام کے مرے۔ اگر بغیر اسلام کے مرے تو جہنم نرک ہے تمہارا، یاد۔ تمہیں کوئی طاقت سورگ میں، جنت میں لے جا سکتی؟ بولو۔ جہنم میں تو تمہیں یہی جلنا پڑے گا، آگ سے تو تمہیں یہیں سے اسٹارٹنگ ہو جا رہی ہے، تمہارے اپنے ہی جلا کر کے، اور تم بھی مسلمانوں ہوش کے ناخن ہو۔ سدھرو، اور اس درگاہی بازاری ملاؤں کو پکڑو، ان کو کہو اللہ کے لیے توبہ، بہت ہو گیا تمہارا یہ برہنہ ننگا ناچ، اسٹیجوں پر ناچتے ہوئے، بہت مکاریت، جھوٹے واقعات، کرامتوں کے نام پر امت کو ذلیل و رسوا نہ کرو۔ وہ مر گیا بیچارہ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں، بولو آمین۔ لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، بولو آمین۔ اللہ ہلاک و برباد فرمائے ایسے لوگوں کو جو اسلام پر تہمتیں لگاتے ہیں، جھوٹی تہمتیں لگا کر، اور امت مسلمہ میں گمراہیت پھیلاتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اس کو یاد کر لو، اللہ کی توحید، اور توحید تین طرح: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دلیل ہے۔ اسی میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام سنتے ہی شیطانی ایوانوں میں ہلچل بھونچال آ جاتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کا نام سنتے ہی شیطان بال نوچنے لگتا ہے، بلبلا آ جاتا ہے، ایک دم اس کو ہسٹریا کی بیماری ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دکھتی بھی رگ پر انگلی رکھتی ہے۔ جی، ہم نے قصدن شیخ الاسلام والمسلمین مجدد الدعوہ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمۃ اللہ علیہ، جی جاؤ، گئے دن کی طرح تھا میں انجمن میں، ہمارے یہاں رازداں ہو رہی ہیں۔ ہاں، وہ زمانے گئے جب وہابی 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 وہابی، سنی شیعہ بھائی بھائی، وہابی کہاں سے آئے؟ نعرے لگاتے تھے، اب لگاؤ نعرے۔ کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی چوک، کوئی چوراہا ایسا نہیں جہاں تم سر اٹھاؤ اور کتاب و سنت کا متوالا وہاں تمہیں نظر نہ آئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ قرآن و سنت کے پھریرے لہرا رہے ہیں ہر جگہ اللہ کے فضل سے۔ اس مملکت توحید، مملکت سعودی عربیہ کو اللہ خیر باد
رکھے، شاداب رکھے، حفاظت فرمائے اس توحید و سنت کے قلعے کی۔ کیا اس کے جامعات اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، صرف جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا میں ذکر کروں، جناب عالی سینکڑوں برس کے جامعات کے اوپر صرف جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی محنت کافی ہے الحمدللہ۔ اس یونیورسٹی سے فراغت حاصل کرنے والے فرزندان توحید و سنت یا پاکستان، ہندوستان یا بنگلہ دیش کے یا نیپال یا افغانستان کی یونیورسٹیوں سے پڑھنے والے توحید و سنت کے فرزندان آج الحمدللہ توحید و سنت کے پھریروں سے پوری دنیا کو آشنا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ صرف جامعہ اسلامیہ کی اس مملکت سعودی عربیہ کی خیر و برکت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو حاسدوں کے حسد اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس ملک کے اندر الہاد اور بے دینی پھیلائیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرمائے۔ بولو آمین۔ یہ ملک مملکت توحید ہے، یہ مملکت توحید و سنت ہے۔ یا کسی درگاہ یا مزار کی پوجا، بولو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر مبارک کی پوجا نہیں ہو رہی الحمدللہ، اور تم تو کتے شاہ، بلی شاہ، کوتے شاہ، اجالے شاہ، اندھیرے شاہ، ٹھنڈے شاہ، گرم شاہ، نہ جانے کتنے کتنے تم نے بت بنائے ہیں۔ بتوں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ نور برسائے، اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ یاد آ جاتا ہے بندہ، وہ شاعر مشرق ہے، شاعر اسلام ہے۔ اللہ ہماری قوم میں رہتے ہوئے بھی اس بیچارے کی تعلیمات کو لاتوں سے ٹھوکر مار دی گئی، نہیں اپناتے نوجوان۔ یاد کرایا جاتا ہے، نہ جانے کیا کہتا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ مجھے کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اللہ سے ہزاروں کھٹوں کپچیوں سے تازیہ شدے چبوتوں پر امیدیں باندھ کے بیٹھتے ہو، دھاگے باندھتے ہو، عورتیں ریبن باندھ کے آتی ہیں، ڈوریاں باندھ کے آتی ہیں، درختوں پر بھی واللہ ہے کہ نہیں ہمارے ملکوں میں؟ اس لیے کس نے گمراہ کیا ان کو؟ انہی ملاؤں نے، انہی منبر و محراب کے غاصبوں نے، ابلیسوں نے، شیطانوں نے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہو جو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، اللہ اللہ اللہ، اس کی بخشش کے لیے یہ شعر علامہ اقبال کہتے ہیں، ہو نیکو نام، نیکو نام یعنی اچھا نام، سید پیر دھل کے پیو، ہاتھ چومو، پیشانیاں چومو، سید ان کی نظر اٹھ جائے تو ہلچل مچائے، زلزلے آ جائے۔ ہو نیکو نام جو تجارت کر کے، کیا نہ بیچو یہ جو مل جائیں سلام۔ وہ ہے شیخ الاسلام محمد بن نجدی، جس کو کہتے ہیں نجدی نجدی نجدی۔ ایک مولوی کہتا ہے ان کے نام میں نج دیا سب تج دیا، پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا، سجدہ کرنے والا تھا، بار میں سجدہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ ارے بے غیرت، میرے باپ دادے کا کیا، باپ کا کیا؟ ہمارا ہے کہ اللہ کے سوا تو دوسروں کے در کی اور چوکھٹوں پہ سجدے کرنے کو دین سمجھ رہا ہے، اسلام سمجھ رہا ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کا درد ہے بس۔ اور اوپر سے اپنے آپ کو حضرت ہی نہیں، کالا حضرت، پیلا حضرت، نیلا حضرت، پتہ نہیں کون سا حضرت بھی کہلوا رہا ہے۔ اس پر افسوس ہوتا ہے اور کچھ نہیں، ورنہ تو اپنے آنگن میں ایک نہیں 1000 کنویں گڑوائے، کھڈے کھدوائے، ہماری کچھ نہیں جاتا، لیکن اسلام کے نام پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج ہمیں سب سے بڑی رکاوٹ ہم ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ورنہ آج اسلام بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ملکوں میں پھیلتا ہے، لیکن ہم بدماش ہیں، ہم اسلام کو خود نہیں جانتے، نہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے توبہ کرو مسلمان۔ آج اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بات میری بہت لمبی تھی، لیکن ابھی تو ہم ابتدا ہی میں ہیں، ہم آپ کو انجام کیا بتائیں؟ ہمیں اسلام کے معنی جو بک بک کر رہے ہیں، اللہ یہ ہے مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، باہر کھڑے ہو کر جلیبیاں کھا رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، اور خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے اردو میں تقریر ہو رہی ہے، ہمارے ہاں عربی میں سب ہوتا ہے، جو تم نہیں سمجھتے
جو تمہاری سمجھ میں جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا تو منبر کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹ بولتا ہے اردو زبان میں تمہاری زبان میں، اور جب سچ بات جسے سمجھنا چاہیے وہ بولنا ہوتا ہے تو منبر رسول کا استعمال کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے؟ آپ تو یہ سمجھتے ہیں بھئی عربی میں ہو تو خطبہ ہے اور دوسری زبان میں ہو تو خطبہ، خطبے کو خطبہ نہیں کہتے۔ یہ بھی بے غیرتوں نے سمجھا دیا ہمارے یہاں کے ایشیائی ملاؤں نے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں، پورے عرب، پوری دنیا میں الحمدللہ جہاں کے لوگ جو سمجھتے ہیں ان کی زبان میں وہ خطبہ ہوتا ہے، سوائے ہمارے ایشیائی ملاؤں نے، انہوں نے بڑے وہی تو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں نا، سب سے زیادہ وہی ٹھیکیدار ہے۔ تمہارا کرتا ایسا ہونا چاہیے، تمہارا پاجامہ ایسا ہونا چاہیے، تمہاری ٹوپی ایسی ہونی چاہیے، یہ حرام، وہ فنا، وہ ڈھنا، یہی سب ایمان اور عقیدہ کچھ انہی میں پھنس گئے۔ میاں اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے جس بھی رسول کو اس قوم میں بھیجا ہے اس کی زبان والا بنا کر کے بھیجا ہے، اس کی زبان والا، ہاں، ورنہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نہیں جانا، میرے دوست کی زبان ترکی ہے مجھے ترکی نہیں آتی، کیا فرق ہے اس خطبے سے جو تمہاری سمجھ میں ہے؟ تو وہی کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو منبر سے نیچے اتر کر قوم کی زبان میں بول لیتا ہے جھوٹ، اس کو تقریر، اس کو خطبہ کہتا ہے، اور جب عربی جس میں سچ باتیں وہ بولنا ہوتا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے منبر پر چڑھ کر مولوی کتاب لے کر کے عربی میں پڑھتا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں، جو اچھی بات ہے، سچی بات ہے۔ اس لیے اسلام کے معنی کو سمجھو، اسلام کے مزاج کو سمجھو۔ توحید کی تینوں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ، نجدہ ینجدو کے معنی مددگار، مدد کر۔ یہاں عرب میں رہتے ہو، سیارہ نجدہ ہے نا، نجدہ، وہ نجدہ والے آ گئے۔ جہاں کہیں بھی اگر روڈ پر رات کے 2 بجے بھی تمہاری گاڑی خراب ہو گئی، 2-3 منٹ سے 4 منٹ نہیں گزرتے کہ ایک گاڑی لائٹ دھپ 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 کرتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ نجدہ والے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ سیارہ نجدہ۔ روڈ پر خراب ہونے والی گاڑیوں کی دیکھ بھال کون ہے؟ مسافر آتے ہیں، اترتے ہیں، پوچھتے ہیں، اگر کچھ خراب ہے ان کے پاس ہے ٹول بکس ہے، سب سیاح مدد کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ساتھ حادثہ ہوا حلیفہ کے اور کیا کہتے ہیں اس کے بیچ میں، ایک جو حلیفہ کے بعد جو شہر آتا ہے اس کے بیچ میں ہماری گاڑی خراب ہوگی، فیملی تھی، 5 منٹ بھی نہیں گزرے فوراً وہ گاڑی آ گئے، حتیٰ کہ بیلٹ ٹوٹ گیا تھا، پرانا بیلٹ میرے پاس تھا، وہ نیچے اتر کر لیٹ کر پولیس والے نے اور بیلٹ لگائی اور کہا نیا بیلٹ آگے جا کر کے جو شہر آ رہا ہے وہاں لگوا لینا، یہ بیلٹ تھوڑی دور چلے۔ نجدہ، نجد مدد کرنے والے، اسی سے نجدی ہے، نجد مدد کرنے والے۔ یہ کہہ رہا ہم نے بزرگوں کے سروں پر سر جھکایا، دل جھکایا، بنا جھکایا۔ ارے جا مرنا، اپنے باپ کا کیا رہتا، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ اب مر گیا تجھے کیا ہدایت، تیرے ماننے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ توبہ کرو، اسلام کو سمجھو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ یہ توحید الوہیت، اللہ معبود حقیقی ایک ہے، اسی کا نام توحید الوہیت۔ رب العالمین یہ توحید ربوبیت ہے، جو سارے جہانوں کا خالق، مالک، رازق، پیدا کرنے والا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ الرحمن توحید والرحیم، الرحمن الرحیم یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ الرحمن اللہ کا نام ہے، الرحیم اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اپنی عبادتوں میں، اپنی ربوبیت میں، اپنے اسماء و صفات میں سب سے الگ تھلگ، اکیلا، بے مثال ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ہے اللہ۔ اللہ کی اس توحید کو دل و جان سے ماننا اور خود کو اللہ کا مطیع کرنا، سپرد کر دینا اپنی خواہشات، مرضیات، چاہتوں کو، اور اس کے احکامات اور اس کے فرامین کو قبول کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، پارٹنر نہ کرنا، ساجھیدار نہ بنانا، اس کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء صفات میں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں، اللہ کے سوا کسی کی نظر و نیاز نہیں، اللہ کے سوا کسی کے نام کا ذبح، یہ تمام ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، یہ اس کے اپوزٹ ہے جو جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔
और इस्लाम के बारे और मतलब को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआन अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا صفوف الجلوس بين السبعين تمييزكم من الأقوال. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين مغفرة وأجرا عظيما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, हमारे ही दरमियान अपने भाइयों से दरख्वास्त की कि उनके भाई का इंतकाल हो गया है और भी कुछ लोगों ने मुख्तलिफ अपने अज़ा क़ारिब अपने वालिदैन की वफ़ात के बारे में दरख्वास्त की है, दुआओं की कि दुआ करें कि अल्लाह ताला तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इसी तरह जो बीमार हैं अल्लाह